اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہم لوگ آج سورہ بقرہ کا 19واں رکوع شروع کر رہے ہیں آیت نمبر 153 سے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی کلاس میں ہم نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس امت جو مسلمان ہیں اس کی جو پرائم ڈیوٹی ہے، جسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو کیوں یہ منصب دیا، اس کی وجہ بیان کی تھی کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ تاکہ تم لوگوں پر، جو دوسرے لوگ ہیں ان پر گواہی دینے والے بنو اور رسول تم پر گواہی دینے والا ہو۔ یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جب وہ موجود تھے تو وہ اللہ تعالیٰ اور انسانوں کے درمیان رابطہ تھے۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی نہیں ہیں تو اب یہ کام ہم پر عائد ہو گیا، کیونکہ نبوت ہوگی ختم۔ اب جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، وہ لانتی ہے۔ اس کے بعد رہ گئی اب امت مسلمہ جو لوگوں کے لیے اب وہ کام کرے گی۔ اچھا، یہاں پہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ لوگوں کے لیے وہ کام کیوں کریں گے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے مسلمانوں کے سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنا کلام ہے وہ مسلمانوں کو دیا ہے۔ ہمارے پاس یہ جو قرآن ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا اتنا بڑا ٹول ہے کہ ہم لوگ آج تک اس کی اہمیت اور آج تک اس کے استعمال کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں سکے۔ یعنی بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ کتاب ہدایت کے بجائے ایک تو یہ کہ کتاب ثواب بن گئی ہے، اور دوسرا یہ کہ لوگ، یعنی افسوس کی بات ہے، مسلمان عموماً یہ سمجھتا ہے کہ اس کتاب میں نا جیسے کوئی جادو منتر ہے کہ آپ فلانی آیت اتنی بار پڑھ لیں، آپ جو ہے نا فلانی صورت اتنی بار پڑھ لیں، آپ جو ہے نا اگر کوئی مشکل ہو تو یہ آیت کا ورد اتنی بار کر لیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب یہ بڑا بنتا جا رہا ہے، یہ بڑا ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے مسلمانوں میں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ صرف اس کے لیے رہ گیا۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ غلط نہیں ہے، اگر کسی کے تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ اگر فلانی آیت پڑھتے ہیں، جیسے دعائیں ہیں، انبیاء کی دعائیں ہیں، تو وہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن مقصد یہ نہیں ہے قرآن کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قرآن دیا گیا تو اس کا مقصد لوگوں کو یہ بتانا نہیں تھا کہ یہ آیت اتنی بار، یہ آیت اتنی بار۔ ہم نے پڑھا تھا نا کہ یہ اس کی تلاوت کرنی ہے، تزکیہ ہوگا، حکمت سمجھنی ہے، پھر آپ کا معاملہ۔ تو یہی ہمیں بھی کرنا ہے کہ ہمیں اپنے اوپر بھی لاگو کرنا ہے اور لوگوں کو بھی یہ قرآن پہنچانا ہے۔ اسی لیے صرف تبلیغ کافی نہیں ہے، ایک مسلمان کے لیے صرف تبلیغ کافی نہیں ہے اگر اس کا عمل اس قرآن پر نہیں ہے۔ تو حجت تب پوری ہوگی ہماری لوگوں تک دین پہنچانے کی، حجت تب پوری ہوگی جب ہمارا عمل بھی دین کے مطابق ہوگا، قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگا یا قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا، اور پھر ہم لوگ اسی قرآن اور سنت کو لوگوں تک پہنچائیں گے۔ اور دوسری بات ایک چیز سمجھنی بہت ضروری ہے اس ضمن میں، یہ بھی کیونکہ قرآن کے معاملے میں اس میں بھی جو ہے وہ بڑی لوگوں کے اندر کوتاہی پائی جاتی ہے، بیچارے علماء تو چیختے رہتے ہیں کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا حق کو قائم کرنے کے لیے اور باطل کو ختم کرنے کے لیے۔ تو ہمارے لیے قرآن کے ذریعے سے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ حق کیا ہے، اللہ تعالیٰ کس کو حق کہتا ہے، اور باطل کو ختم کرنے سے کیا مراد ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جب ہمارے اوپر چیز واضح ہو گئی کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب دی ہے جو قیامت تک رہے گی، اور اب ہمارا کام وہ ہے جو رسولوں کا کام ہے۔ اور ہم سے پہلے یہ کام کون کرتے تھے؟ ہم سے پہلے یہ کام جو ہے وہ اہل کتاب کو دیا گیا تھا، جن میں یہود و نصارہ آ جاتے ہیں۔ تو اب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو، ہم نے جب بات شروع کی تھی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت، جب وہاں سے بات ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو احکامات دیے تھے، اب وہی اسی قسم کے احکامات ہمارے لیے یہاں پر آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرو صبر اور نماز سے۔ اچھا، میں آگے چلنے سے پہلے ایک چیز کو واضح کر دوں کہ ایک مسلمان کی زندگی میں کوئی بھی مسئلہ آ جائے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ساتھ فرمایا تھا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، کہ یہ بھاری چیزیں ہیں، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ان لوگوں پر بھاری نہیں ہیں جو ڈرنے والے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دو صفتیں بیان کی اس کے آگے۔ یہ میں اس لیے چیز بیان کر رہا ہوں کہ آج ہم لوگوں نے جو بڑا ایزی لے لیا ہے نماز کو نا ایک ایکسرسائز کے طور پہ، اور اس کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، رمضان میں رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں، لیکن اثر نہیں ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے یہ چیز نوٹ کی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ان خاشعین
یعنی کہ وہ خاشعین جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کے اندر دو صفتوں کا پایا جانا بہت ضروری ہے. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، کہ وہ یہ گمان رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. وانہم الیہ راجعون، اور اس کی طرف لوٹنے والے ہیں. اس چیز کا گمان رکھنا کہ ہم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اور ہم نے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، اسے کیا مراد ہے؟ اس کا مراد ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری زندگی کے دن اور رات کیسے گزر رہے ہیں، ہمارے اعمال کیسے گزر رہے ہیں. ہم لوگ اپنی زندگی اللہ کے لیے گزار رہے ہیں یا ہم لوگ اپنی زندگی اپنے نفس کی خواہشات پوری کرنے کے لیے گزار رہے ہیں؟ تو یہ چیز سمجھے کہ اگر ایک شخص نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکاتیں دیتا ہے، عمرے کرتا ہے، حج کرتا ہے، لیکن نیت اس کی اللہ کے لیے خالص نہیں ہوتی، تو یہ تمام چیزیں اس کی ایکسرسائز تو ہو سکتی ہیں، اسے دنیاوی بھی تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچا سکتی ہیں، دنیا میں لوگ اس کو متقی پرہیزگار کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی جواب دہی بہت مشکل ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ جو یہاں پر اہل ایمان سے فرما رہا ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر اور نماز سے حاصل کرو، اللہ تعالیٰ کی مدد چاہو. اور ایک چیز اور میں یہاں پہ کلیئر کر دوں کہ نماز کیوں، یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ نماز ہی کیوں. دیکھیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حدیث مل جاتی ہیں کہ جب بھی کوئی مشکل ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر کوئی بارش نہیں ہو رہی ہے تو نماز کے لیے کھڑے ہو کے دعا کی. اگر کوئی مشکل بڑی پیش آ گئی ہے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بلال دو اذان ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو ہے طرف بلاؤ. نماز ہی کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز وہ سلسلہ ہے، نماز وہ تعلق ہے جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ڈائریکٹ ہے. اب مسئلہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا یہ ہے کہ ہم لوگوں کا نماز میں دل کیوں نہیں لگتا؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں. آپ کبھی جو ہے نا ٹیسٹ کریں کہ ہم میں سے کتنے ایسے مسلمان ہیں جو واقعی یہ جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا کیا مطلب ہے. ہم رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم لوگ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم لوگ التحیات پڑھتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم لوگ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ پڑھتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ اگر ایک انسان ایک اتنی امپورٹنٹ عبادت کر رہا ہے اور اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، تو اس کا اپنے رب سے تعلق کیسے قائم ہوگا؟ اور اس کے بعد دیکھیں ایک جس چیز پہ بڑا زور دیا جاتا ہے کہ علماء کرام بھی یہ فرماتے ہیں اور احادیث میں بھی ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تہجد کے وقت انسان کے قریب ہوتا ہے، پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، اس لیے تہجد کے وقت اٹھ کے جو ہے آپ 2 نفل پڑھیں. اب آپ سوچیں کہ تہجد کے وقت اٹھ کے انسان ایسے 2 نفل پڑھے کہ اسے پتہ ہی نہیں وہ کیا پڑھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے کتنے بھی قریب آ جائے اسے کیسے سمجھ آئی کہ میں نے کیا کرنا ہے؟ تو یہ تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بنانے کے لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے یہ سمجھنا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں. اسی سے بات تھوڑی سی آگے بڑھاتے ہوئے، کیونکہ بات ذرا امپورٹنٹ ہے، اسے بات تھوڑی سی آگے بڑھاتے ہوئے اب رمضان آنے والے ہیں، سب نے رمضان کا اہتمام شروع کر دینا ہے، قرآن کا اہتمام شروع کر دینا ہے، افطاریوں کا اہتمام شروع کر دینا ہے، اپنے آپ کو اچھے سے اچھا جو ہے نا عبادت کرنے کی کوشش کرنی ہے. الحمدللہ رب العالمین، بہت اچھی بات ہے. لیکن کبھی سوچا کس لیے؟ رمضان کا فلسفہ کیا ہے؟ روزے کا فلسفہ، روزہ رکھتے کیوں ہیں؟ اگر تو بھوکا رہنے سے انسان کو تقویٰ حاصل ہوتا تو پھر دنیا کی بہت بڑی آبادی جو ہے وہ ان بیچاروں کو صاف پانی بھی پینا نصیب نہیں ہوتا. ہمارے اپنے ملک میں پاکستان میں بہت سارے لوگ رات کو بھوکا سوتے ہیں لیکن تقویٰ نہیں حاصل ہوتا انہیں. اس کا مطلب کہ رمضان میں روزہ رکھنے کا مطلب صرف بھوکا رہنا نہیں. تو یہ تعلق تب پیدا ہوگا جب ہم عبادات کی یعنی عبادات کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑیں گے. اگر یہ بات مسنگ ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، جان لو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کیٹیگری میں فٹ نہیں ہوں کہ ہمیں جب پتہ ہی نہیں عبادت کس لیے ہے، ہمیں جب پتہ ہی نہیں کہ صبر سے کیسے جو ہے وہ مدد حاصل کرنی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان اللہ مع الصابرین والے حساب ہو ہی نہیں سکتے. تو ہم جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جب اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کیسے ہمارے ساتھ ہے، اللہ اعلم، ہم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے میرے دماغ میں کیا چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے میرے دل میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے میں کس نیت سے یہاں پر آیا ہوں. اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کے بارے میں علم رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، کس طرح ہے ہم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ مستوی. اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں علم رکھتا ہے، ہر چیز کے بارے میں علم رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری جسے کہتے ہیں شرک سے بھی ہمارے زیادہ قریب ہے، اللہ تعالیٰ قریب. کیفیت اللہ عالم. جیسے ہم نے پچھلی بار بھی بات کی تھی کہ یہ ٹائم، یہ اسپیس، یہ ہمارے لیے ہے. دن کا نکلنا، رات کا آنا، صبح کا جانا، ایک دن کا گزر جانا، 24 گھنٹے کا دن ہونا، یہ میرے اور آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس سے
وراء الورا ثم وراء الورا. تو اللہ ایسی باتوں کے معاملے میں جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسی چیزیں، تو اس کے معاملے میں سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے جو ہے اس کی اطاعت کر لی، یا سمعنا و آمنا، ہم نے سن لیا اور ہم ایمان لیا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور مت کہو ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں. پہلی قدم پہ جو اللہ تعالیٰ نے ایکسٹریم بیان کر دی کہ جب آپ صبر کی طرف جائیں گے، جب آپ اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کریں گے، تو مطلب آپ کے سامنے کوئی پرابلم ہے نا. تو اب آپ کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے جو بھی کام کر رہے ہیں، آپ کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میں اینڈ تک پہنچ جاؤں گا. اچھا یہاں پر ایک چیز اور بھی ہمارے لیے ضروری ہے سمجھنی، کہ اب یہ معاملہ جو ہے وہ کفار مکہ کے لیے، جو مسلمان ہوئے تھے نا، مکہ کے مسلمان جو ہوئے تھے، ان کے لیے زیادہ پرابلم نہیں تھا، کیونکہ تو ویسے ہی ہر وقت لڑتے رہتے تھے. اگر وہ کسی باہر والے سے نہیں لڑے ہوتے تھے تو آپس میں لڑائیاں شروع کر دیتے تھے. ان کے لیے تو یہ مسئلہ نہیں تھا، مارنے مرنے کا، مرانے کا، ان کے لیے. اب یہ کن کے لیے مسئلہ تھا؟ اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے مدینہ میں تو وہاں پر انصار تھے، ان کا معاملہ مختلف تھا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلی ہی بات بتا دی کہ دیکھو بھائی، اللہ تعالیٰ کے کام میں جب آپ لگے ہو، آپ اس دین کی طرف آئے ہو، آپ کو مشکلیں بھی آئیں گی، پرابلمس بھی آئیں گے، لوگ آپ کو ماریں گے بھی، آپ سے لڑائیاں بھی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے آپ ایکسٹریم تک جانے کے لیے تیار ہو جائیں. اور پھر ساتھ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، بل احیاء ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، کہ ان کو مردہ مت سمجھو، بل احیاء، مگر وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. کیسے؟ اللہ، ہمیں اس کے بارے میں حدیث مل جاتی ہیں جس میں ایکسپلینیشن آ جاتی ہے کہ ان کی جانیں کیسی ہیں، اور وہ جو جنت میں داخل ہو گئے ہیں، اب ان کے لیے قیامت ہوئی ہے نہیں. یہ تمام معاملات جو ہیں یہ میٹا فزیکل معاملات، عالم برزخ کے معاملات. ہم اس کے بارے میں اپنی عقل سے اندازہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ ہم ایک چیز کے بارے میں جانتے ہی نہیں، تو عقل سے کیسے اندازہ لگائیں گے؟ مثلا یہ ایک شخص جس نے کبھی پیپسی پی نہ ہو، اور ہم اسے ایکسپلین کرنے بیٹھ جائیں کہ پیپسی ہوتی ہے، کالے رنگ کی ہوتی ہے، اس میں سے بلبلے بھی نکل رہے ہوتے ہیں، وہ کہے گا کالی بھی ہے، پھر آپ سے کہیں گے میٹھی بھی ہوتی ہے، تو اور پریشان ہو جائے گا، کالے رنگ کا پانی میٹھا بھی ہے، اس میں بلبلے بھی نکل رہے ہیں، یہ تو ایسا لگتا ہے ایسے کسی گٹر کا پانی ہے. لیکن جو ہے وہ جب پیے گا تو ہی اسے پتہ لگے گا. تو اسی طرح یہ جو عالم برزخ کے معاملات ہیں وہ کیا ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، ہم نہیں جانتے، کیونکہ نہ کوئی مر کے واپس آیا ہے جس نے ہمیں بتایا، اور نہ ہی کسی نے مر کے واپس آنا ہے جس نے ہمیں بتانا ہے. یہ وہی معاملات ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی اور ہم نے ان کو مان لیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب آگے یہ بات بیان کرنے کے بعد ایکسٹریم کے لیے اگر جانیں نہیں جائیں گی، ظاہری بات ہے، ضروری تو نہیں ہے نا کہ جو بھی لڑے گا وہ مرے گا، یا ضروری نہیں ہے کہ لڑنا ہی پڑے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، تو ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے کسی قدر خوف اور بھوک سے. خوف اور بھوک ہم دیکھتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا معاملات آئے، صحابہ پر کیا سختیاں آئیں، ان میں جو ہے والدین اور بچوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، میاں اور بیوی کے درمیان کا مسئلہ ہوا، اس کے بعد جان اور نقصان کا جان اور جو ان کے کراپس تھے، جو ان کے پاس چیزیں تھیں، اس کے نقصان کا کیا معاملہ ہوا، خوف کی کیا کیفیت رہی. تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے انسان کو خوف سے اور بھوک سے. اس کی کئی کیفیات ہیں، ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں کے نقص یعنی نقصان سے، وَالْأَنفُسِ، اور تمہاری جانوں سے، وَالثَّمَرَاتِ، اور ثمرات سے. یعنی کہ ثمرات یہاں پہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا تمہاری مالوں سے، تمہارے جانوں سے، اور تمہارے ثمرات کے نقصان سے. مال کا تو سمجھ میں آ گیا کہ اگر آپ کو فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا ہے، جیسے اس وقت کے لیے ہم دیکھیں کہ جب غزوہ تبوک کے موقع پہ حکم آیا کہ نکلو، سب جو ہے جنگ کے لیے نکلو، اعلان ہو گیا، تو وہاں پر اس وقت کھجوروں کا موسم تھا یا فصل کا موسم تھا، تو صحابہ کو وہ فصلیں چھوڑ کے جانی پڑی. تو ایک تو یہ آ گیا ثمرات کے نقصان میں، مالوں کے نقصان میں جو ہے یہ بھی آ گیا. جانوں کے نقصان ہمیں پتہ ہے، انسان بیمار ہو سکتا ہے، چوٹ لگ سکتی ہے، اور انسان اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو سکتا ہے. البتہ ایک اور ہے جب ہم ثمرات کا نقصان کہتے ہیں، جو انسان کے پاس جسے کہتے ہیں نا کہ آپ جو بھی کرتے ہیں اس کا ایک رزلٹ نکلتا ہے، ایک اور ہے، اور وہ ہے کیریئر. دیکھیں میں بات یہاں پہ آگے بڑھانے سے پہلے ایک چیز آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. آپ دیکھیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ عالم دین بنے. عالم دین کہہ رہا ہوں نا، میں حافظ نہیں کہہ رہا، یا میں وہ نہیں کہہ رہا. عالم دین سے مراد ہوتی ہے کہ وہ بچہ اپنی کل کی کل زندگی دین کے لیے وقف کرے. ہم میں سے کتنے ماں باپ ہیں جو یہ چاہتے ہیں؟
اگر نہیں تو اس کا مطلب ہے، معذرت کے ساتھ، اس کا مطلب ہے کہ ہم گویا نعوذ باللہ دین کے لیے پوری زندگی لگانے کو کوئی چھوٹا کام سمجھتے ہیں. معذرت کے ساتھ اسے کمی کمین کہا جاتا ہے. ہم لوگ گویا سمجھتے ہیں کہ جو یہ عالم دین ہے، جو دین کا کام پڑھتے ہیں کرتے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سیکھتے ہیں، فتوے مفتی، یہ گویا کوئی کمی کمین لوگوں کا کام ہے. کیوں؟ اب آ جائیں وہاں پر بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. تو اب یہ جب آپ کی بات آ گئی نا ذہن میں، تو اب یہاں پر ایک شخص کو جس نے دنیا پڑھ لی ہو، کیریئر اس کے سامنے ہو، اس کو سب پتہ ہو کیا کرنا ہے، اور اس کو یہ شعور اور ادراک ہو جائے کہ دین کا کام بھی تو کرنا ہے مجھے. اب اس کے لیے جب وہ ڈویژن کرے گا، اپنے وقت کو بانٹے گا دین اور دنیا میں، تو نقصان ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیریئر کا نقصان، ٹائم کا نقصان، پیسوں کا نقصان دنیاوی طور پہ تو نظر آتا ہے نا. مثلا میں ڈاکٹر ہوں، پی ایچ ڈی نہیں سوری میڈیکل ڈاکٹر ہوں، میری پریکٹس چل رہی ہے، میں نے امریکہ سے جو ہے نا پڑھا ہوا ہے، اور میں نے MBBS پاکستان میں بھی کیا ہوا ہے. میں ایک پیشنٹ دیکھنے کے 2 4 5 ہزار لیتا ہوں روپے. اب آپ سوچیں کہ اگر میں دن میں 150 پیشنٹس دیکھ سکتا ہوں، یہ چلیں 100 پیشنٹ کر لیں تو 5000 کے بن گئے نا، آلموسٹ 5 لاکھ روپے. روز کا 5 لاکھ روپے کماتا ہوں میں. اور اب میں دین کا میرے اوپر آگے گیا، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے بھی کام کرنا ہے. اب میں وہ اپنا کام آدھا کر دیتا ہوں، گئے 2.5 لاکھ روپے. اور سوچیں اگر کسی کو کسی کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ یہاں پہ تو کوئی بھی دین کا کام نہیں کر رہا، اور وہ کہے کہ میں کلی طور پہ یہ دین کا کام کرنا چاہتا ہوں، اب سب اسے کہیں گے پاگل ہو گئے. تمہیں کیا ہو گئے؟ تم پاگل ہو گئے ہو، کیریئر چھوڑے ہو، پیسوں کا نقصان، تمہارا کچن کیسے چلے گا، تمہارے بچوں سے شادی کون کرے گا، تمہارا فلانا کام کیسے ہوگا. کیوں؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. صبر والا مادہ ہے، نہ یقین والا مادہ ہے، نہ ایمان والا مادہ ہے. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں لوگوں کو یہ کرنا چاہیے، ہم لوگ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ انکریج نہیں کر لوگ سب چھوڑ دیں اور وہ کریں. میں بات کر رہا ہوں کہ سوچ، کتنے لوگوں کی سوچ اس طرف جاتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، سبحان اللہ، یہ تمام چیزیں بتانے کے بعد وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو. خوشخبری دنیا میں بھی، اور دنیا میں نے تو یہ دیکھا ہے، میں آپ کو اپنے ذاتی تجربے سے بتا رہا ہوں، میں نے دنیا میں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین والے معاملات جو کرتے ہیں نا، جو خالص خلوص نیت کے ساتھ جو دین کا معاملہ کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو ہر چیز میں سکون عطا فرما دیتا ہے، قناعت. ان کو کوئی چیز ڈسٹرب کر ہی نہیں سکتی. دیکھیں انسان ہے، کمزور ہے، کبھی کوئی معاملہ آتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، وہ سارا اوپر نیچے، لیکن اللہ تعالیٰ نا ان کے دل اور دماغ میں سکون عطا فرما دیتا ہے، ان کی دین کی طرف سے، ان کی دنیا کی طرف سے، ان کے بچوں کی طرف سے، ان کے معاملات کی طرف سے. وہ دال روٹی کھا کے بھی خوش ہیں، وہ بلکہ کہتے ہیں وہ نمک کے ساتھ روٹی کھا کے چاہے وہ اس میں بھی خوش ہوتے ہیں، بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی سٹریس نہیں ہے. اور اس کے مقابلے میں ایسے بھی لوگ ہیں، ہم سب جانتے ہیں، جن کے پاس جو ہے وہ دولت کی ریل پیل، لیکن ان کا معاملہ اتنا خراب ہوتا ہے کہ سٹریس، ڈپریشن، دوائیوں کے بغیر سو نہیں سکتے. اور اچھا نہیں ہے، میرے پاس لوگ آتے ہیں، مسئلہ ہو گیا، بچے کا پرابلم ہو گیا، ہسبینڈ کا پرابلم ہو گیا، بیوی کا پرابلم ہو گیا، فلانا مسئلہ ہو گیا، یہ ہو گیا. کس لیے؟ انسان کی جو 60 70 80 85 سالہ زندگی ہے، اس میں سے 40 سال 50 سال ہی ہوتے ہیں نا جو پریکٹیکل کے ہوتے ہیں، جس میں انسان کو اس 50 سال زندگی کی کیا اوقات ہے اس جنت کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تیار کی ہے. تو یہاں پر نا یعنی کہ یہ چیزیں سبحان اللہ، جب آپ اس کانٹیکسٹ میں آتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ ذمہ داری کی عائد کی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو انکریج کرتا ہے، دیکھو تمہارے لیے جنت ہے، دیکھو تم نے یہ کرنا ہے، میں تمہارے لیے یہ بھی ہو جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا، یوں بھی ہو جائے گا، تمہیں یہ پرابلمز بھی آئیں گے. اب اس کے باوجود بھی جہاں پر معاملہ آ کے اٹکتا ہے وہ ہوتا ہے ایمان کا، جہاں پر معاملہ آ کے اٹکتا ہے وہ ہوتا ہے سیکھنے کا، سکھانے کا. ہم لوگ کمپرومائز کرتے ہیں کن چیزوں پر کہ اگر بچہ کسی اچھے کیریئر میں نہ گیا تو برباد ہو جائے گا. ہمارے استاد ایک بڑی اچھی اگزامپل دیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ مجھے کوئی ایک مولوی دکھاؤ جو بھوک سے مرا ہو، جو بھوکا مرا ہو. کہتے ہیں میں تمہیں 50 ڈگری ہولڈر دکھاتا ہوں جو واقعی بھوک سے مر رہے ہیں. اور یہ آپ کے سامنے لوگ جو ہے نا بڑی بڑی ڈگریز لیتے ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں وہ سکون نہیں لکھا تو وہ نہیں ملتا. تو ہمیں اس کی طرف دھیان دینا چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین اذا اصابتہم مصیبہ، اور وہ لوگ
وہ لوگ کہ جب ان کو کوئی مصیبت آئے، دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ مصیبت آنی ہے، آپ چاہے کسی بھی فیلڈ میں ہیں مصیبت سے نہیں بچ سکتے. قالو، وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. اب جب ایک انسان دین کا کام کر رہا ہے، اس کو مشکل آ رہی ہے، جان کی بھی، مال کی بھی، اس کے ثمرات کی بھی، ان کے سارے معاملات آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ صبر بھی کرنے کو کہہ رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کا ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ یہی زندگی ہے جو میری ہے نا، 50-60 سال زندگی، آخر کار چلی جانا نا یہاں سے، کتنی دیر رہنا ہے میں نے یہاں پہ. تو جب میں یہاں سے جاؤں گا تو میرے لیے وہاں پر وہ چیز تیار. یہ جو یقین آ جانا ہے نا اس چیز کا کہ میرے لیے یہاں سے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو تیار کیا ہے مجھے اس کے لیے تیاری کرنی ہے، وہ ہوتا ہے انسان کا ٹرننگ پوائنٹ. وہاں سے تمام چیزوں کا آپ سمجھے کہ وہاں سے انسان کے اندر جو ہے نا تبدیلی پیدا ہوتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا جو ہے مومن کے لیے، دنیا سجن المومن، دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے. سجن جو ہے پریزن کو کہتے ہیں انگلش میں. اور وہ جنت الکافر، اور کافروں کے لیے جنت ہے. کیوں جنت ہے؟ دیکھیں مومن کے لیے قید خانہ کیونکہ ہمارے پاس بہت ساری ریسٹرکشنز ہیں دنیا کے معاملے میں. دنیا کمانے کے لیے ہم لوگوں نے صرف وہی کمانا ہے جو حلال ہے، ہم نے لوگوں کے رائٹس پورے کرنے ہیں. ہم یعنی کہ ایک انسان کی حیثیت سے جو میرے ڈفرینٹ رولز ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ میں سارے پورے کروں. تو ساری بات ہے، بہت ساری ریسٹرکشنز آ گئی. اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر کے لیے جنت ہے. جنت اس لیے کہ ریسٹرکشن کوئی نہیں ہے، حلال کھائے حرام کھائے، کتا رکھے بلی رکھے، ایک بیوی رکھے نہ رکھے، جہاں مرضی منہ کالا کرے، مرد کے ساتھ عورت کے ساتھ، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ان کے لیے جنت جو ہے وہ کافروں کے لیے جو ہے جنت. اب ہم مسئلہ پھر وہی آتا ہے، اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جب انہیں دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں واہ یار کیا زندگی ہے. انسان ایک ہی بار تو پیدا ہوتا ہے، ایک ہی بار زندگی ملتی ہے، اگر ہم نے یہ بھی نہ کیا تو کیا جیا. تو ہمارے لیے ان تمام چیزوں کو ایمان کے لیول پر سمجھنا بہت ضروری ہے. پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں جو دنیا میں یعنی کہ جن کا نصب العین آخرت ہوتا ہے، جن کا گول آخرت ہوتا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم والرحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی عنایتیں ہیں اور رحمت ہے. پھر وہی بات، عنایتیں ہم کسے سمجھتے ہیں؟ گھر کا مل جانا، گاڑی کا مل جانا نہیں. عنایت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی زندگی میں سکون دے دے. والرحمہ، اور رحمت. آپ کتنے اپنی زندگی میں دیکھیں، آپ کتنے ایسے لوگوں کو جانتے ہوں گے کہ آپ سوچتے ہوں گے یار یہ رہتے بھی کیسے ہیں، ان کا کیسے پورا ہوتا ہے، ان کا کیسے معاملات چلتے ہیں. لیکن آپ جب ان سے پوچھیں گے اللہ کا شکر سب ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں، بچے بھی خوش، فلانا بھی ڈمانا بھی، یہ بھی ہو. اللہ تعالیٰ کی یہ جو رحمت ہوتی ہے نا، یہ جو رحمت، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے نا، یہ انسان کو ارن کرنی پڑتی ہے، یہ کمانی پڑتی ہے، یہ سب کے لیے نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کی عنایتیں جو ہے نا ایک جنرل عنایت ہے، وہ سب کے لیے ہیں، چاہے مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کو کھانے کو دینا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو پینے کو دینا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو جانور جو بھی دنیا میں ہے اس کی جو بنیادی ضرورتیں اللہ تعالیٰ وہ پوری کرتا ہے. لیکن اس کے اوپر جو رحمت والا معاملہ ہے وہ ہمیں ارن کرنا ہے، وہ ہمیں گین کرنا ہے. اس کی کوئی جیسے کہتے ہیں نا، یعنی کہ اس کی کوئی آٹومیٹڈ چیز نہیں ہے اس کے بارے میں. اولئک هم المہتدون، اور یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں. اللہ اکبر، اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہمیں انہی میں سے کر دے کہ جو دین کے لیے کمپرومائز نہیں کرتے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یقیناً صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہیں. اب ہوا یہ کہ جب مسلمانوں کو حج، مسلمان بھی کرتے تھے اور حج مشرکین مکہ بھی کرتے تھے، لیکن اب جو مشرکین مکہ حج جب کرتے تھے تو اس میں انہوں نے بہت ساری اپنی جسے کہتے ہیں نا سیلف میڈ انوینشنس وہ کی ہوئی تھی. بہت ساری چیزیں اپنی طرف سے انہوں نے بدعات جو ہیں وہ ایجاد، انوویشنز، سیلف میڈ انوویشنز انہوں نے بنائی تھی، بہت ساری انہوں نے اپنی بدعات ایجاد کی ہوئی تھی. تو مسلمان جو ہے نا وہ کنفیوز ہو گئے کیا کریں. اب کیونکہ صفا اور مروہ کی تو ایک جو ہے وہ تاریخ ہے حضرت ہاجرہ سے، حضرت ابراہیم سے. تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پر انہیں بتا رہا ہے کہ دیکھو حج کے مناسک جو ہیں اس میں صفا مروہ جو ہے وہ شعائر اللہ میں سے ہے. شاعر جو ہے وہ شعیرہ کی جمع ہے. شعیرہ جو ہے شاعر جو ہے وہ شعیرہ کی جمع ہے، اور اس کے معنی یہ ہوتے ہیں جو چیز انسان کے اندر شعور پیدا کرے. تو جب ہم صفا اور مروہ کو دیکھتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں. حجر اسود اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. کعبہ اٹ سیلف اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. اسی طرح صفا مروہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. فمن حج البیت او اعتمر، اور جو کوئی بھی حج یا عمرے کا ارادہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے. یہاں پہ طواف سے مراد ہے صحیح کرنے کی.
7 چکروں میں جو کی جاتی ہے. ومن تطوع خیرا، اور جو شخص خوش دلی سے کوئی بھلائی کا کام کرتا ہے، فإن اللہ شاکر علیم، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ بڑا قدردان اور جاننے والا ہے. سبحان اللہ. یہ جو شاکر ہے نا، اس کا لفظ بڑی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شاکر کا لفظ اپنے لیے استعمال کیا. دیکھیں توبہ کے 2 معنی ہیں، سمجھ بات. ایک توبہ کا معنی یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے. تواب، اللہ تعالیٰ اپنے لیے کہتا ہے میں بھی تواب ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف جب میں پڑھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ بھی میری طرف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی مجھ پہ جو ہے اپنی نظر کرتا ہے، نظر رحم، نظر کرم کرتا ہے. اسی طرح شاکر بھی 2 چیزیں. ایک یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اس کو اللہ تعالیٰ نے مجھے جو بھی عنایت کیا ہے میں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوگا کہ جب میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں تو اللہ تعالیٰ اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھے، اللہ تعالیٰ اس کو خوبصورتی کی نگاہ سے دیکھیں، اللہ تعالیٰ میری شکر گزاری کو قبول کر لیں. اور دوسری صفت فرمائی اللہ تعالیٰ نے شاکر علیم، کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے. تو ڈنڈورا نہیں پیٹنا، جو بھی ہم نے کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے. یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے، دیکھیں جنرل رول یہ ہے کہ آپ نے دکھاوا نہیں کرنا، لیکن کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ لوگوں کو شرم دکھانے کے لیے دکھاوا کرنا پڑے تو علماء کہتے ہیں اس میں کوئی بری بات نہیں. ہوتا ہے نا ہمارے جو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو جنہیں آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے تھوڑا کرنا پڑتا ہے کہ یار میں کر رہا ہوں آپ بھی کرو، تھوڑا بہت دھکا لگانا پڑتا ہے، تو اس میں کوئی بری بات نہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس شے کو جو ہم نے نازل کی بینات میں سے اور ہدایت میں سے، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے اس کو واضح کر دیا لوگوں کے لیے کتاب میں، اولئک یلعنہم اللہ، وہی لوگ ہیں جن پر لعنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ، وَيَلْعَنَهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت کرتے ہیں تمام لعنت کرنے والے. اللہم انک عفو کریم ذو العفو، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ یہاں پر اشارہ کر رہا ہے ان لوگوں کی طرف جن کو دی گئی کتاب، ان کی کتاب میں لکھا تھا کہ قرآن بھی آنا ہے، اب بھی موجود ہے، ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ نبی نے بھی آنا ہے، ان کی کتاب میں یہ عہد لیا گیا تھا، موسیٰ اور عیسیٰ نے عہد لیا تھا کہ میرے بعد جو نبی آئے گا تم لوگ اس کی پیروی کرو گے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بینات، تمہارے پاس جو ہے اوپن ایویڈنس ہے، تمہارے پاس کتاب تمہارے سامنے ہے، ہدایت تمہارے سامنے ہے، نبی تمہارے سامنے ہے، کتاب تمہارے سامنے ہے، لیکن تم لوگ بجائے اس کو ماننے کے کیا کرتے ہو؟ تم لوگ چھپاتے ہو. یکتمون، تم لوگ ان چیزوں کو چھپاتے ہو جس چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تم لوگ کو ماننے کا حکم دیا ہے. اب یہاں پر دیکھیں ایک نا بڑا اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کا اور جو ہمارے پچھلے اہل کتاب ہیں ان کے ساتھ ایک بڑا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب اور غصہ بہت زیادہ اس لیے ہے کہ نافرمانی اکیلی نہیں ہے ان کے پاس، وہ نافرمانی بھی کرتے ہیں اور ڈھیٹ بھی بنے ہوئے ہیں. دیکھیں ایک ہے کہ مجھے ایک کام کرنا ہے اور میں نہیں کرتا ہوں اپنی کسی غلطی کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے، اپنی ڈھیلے پن کی وجہ سے میں کوئی کام نہیں کرتا ہوں اور میں اس پہ شرمندہ بھی ہوں کہ یار میں نہیں کر سکتا نا، وہ میں کمزور ہوں یا میرا دل نہیں کرتا فار ایگزامپل، لیکن مجھے پتہ ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں. لیکن اگر میں وہ کام نہیں کرتا ہوں جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور اس پر توجیحات، اس کی جسٹیفیکیشن بھی دیتا ہوں کہ یہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ کا جو یہ تو ہے لیکن میرے نہیں کرنے کی وجہ یہ ہے، یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سخت ہے. اس کی معافی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، اس کی طرف سے جو ہے نا وہ پھر ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ، میں نے تو یہ دیکھا کہ ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں نا ذلیل و خوار کر کے چھوڑتا ہے. پوری دنیا میں نہ ہو تو لیکن جو اس کے آس پاس والے ہوتے ہیں نا ان کے سامنے ایسے بندے کا معاملہ کھل جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا اگر دیندار ہے اور اپنی طرف سے توجیحات دے رہا ہے تو اس کی دینداری کھل کے سامنے آ جائے گا کتنا کہ دیندار، اور پھر آخرت میں جو چترول ہونی ہے تو وہ تو پڑھنی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس معاملے میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ جسے کہتے ہیں نا کہ بڑا غیور ہے، اس معاملے میں اللہ تعالیٰ بہت سخت ہے کہ ایک انسان کے پاس دلیل پہنچ جائے، چیز واضح ہو جائے اور وہ ڈھیٹ بن جائے، اس پر اپنی عزت نفس کو آگے کر لے، اپنی میں کو آگے کر لے، اللہ کے حکم کو پیچھے کر دے، یہ معاملہ بڑا سخت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سے جو ہے بچا کے رکھے. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ سبحان اللہ، الا الذین تابوا، سوائے ان کے جو توبہ کر لیں، واصلحوا، اور اصلاح کر لیں، وبینوا، اور واضح طور پہ بیان کرنے لگے، جسے چھپاتے تھے اسے واضح طور پہ بیان کرنے کے لیے، فاولئک اتوب علیہم، تو میں ان کی توبہ قبول کروں گا. یعنی اللہ تعالیٰ دیکھیں سبحان اللہ، اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو مرنے سے پہلے توبہ کر لو، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی موت کا فرشتہ نہیں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جاؤ، توبہ کر لو، مان لو جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تو میں ہوں ہی توبہ کا قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا. ہمارے یہاں اس کا ایک اور بڑا پرابلم ہے، ہمارے یہاں نا
توبہ کا بڑے غلط جو ہے نا وہ مطلب نکال لیا گیا. اللہ تعالیٰ کے رحمان اور رحیم ہونے کا نا بڑے غلط مطلب نکال لیا گیا. وہ نعوذ باللہ اس کا مطلب ایسا نکال لیا گیا کہ میں جو مرضی کروں اس کے بعد جب میں عمرہ یا حج کرنے جاؤں گا تو سارا ملٹی پلائی بائی 0 ہو جائے گا. یا میں عمرہ یا حج کر کے آ گیا ہوں تو جو میں نے کیا تھا وہ تو ہو گیا ختم, تو نئے سرے سے شروع کر لو. اس کا مطلب ہے کہ اس انسان نے توبہ تو کی ہی نہیں, وہ تو اللہ کی طرف پلٹا ہی نہیں. یہ تو گویا اس نے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع دیا تھا اس نے اس کا غلط استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے تمام چیزیں حلال کر لیں. اس لیے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا گناہ جو توبہ کی شرط پہ کیا گیا ہو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. کہ میں کوئی گناہ اس لیے کروں گا, توبہ کا دروازہ کھلا ہے بعد میں توبہ کر لوں گا, تو ہاں ایسی توبہ قبول نہیں ہوتی. اور ایسے گناہ کا خمیازہ بھی بڑا بھاری بھگتنا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا کے رکھے. اور اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے ان الذین کفروا, یقیناً جنہوں نے کفر کیا, وماتوا, اور وہ اسی حال میں مر گئے, وہم کفار, کہ وہ کفر پر قائم تھے, اولئک علیہم اللعنۃ اللہ, تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر لعنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ, والملائکہ, اور اس کے فرشتے, والناس اجمعین, اور تمام کے تمام انسان. لعنت سے مراد ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری. جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی نہ ہو تو پھر اس کا کیا معاملہ بنے, دنیا اور آخرت میں اس نے ذلیل ہی ہونا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے, چھپاتے ہوئے بھی, یعنی جو اللہ تعالیٰ نے بتایا اس کو چھپاتے بھی رہیں گے, اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی نہیں کریں گے, اپنی ہٹ دھرپی پہ قائم رہیں گے, تو ان پہ اللہ بھی لعنت کر رہا ہے, فرشتے بھی لعنت کر رہے ہیں, اور تمام لوگوں کی طرف سے بھی ان پر لعنت ہے. اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا, وہ اس لعنت کی کیفیت میں ہمیشہ رہیں گے, دنیا میں اور آخرت میں. ولا, اور لا یخفف عنہم العذاب, ان پر سے عذاب کی کوئی کمی نہیں کی جائے گی. ولا ہم ینظرون, اور نہ ہی ان کو مہلت ملے گی. یعنی عذاب کا تسلسل جو ہے وہ قائم رہے گا, نہ وقفہ ہے نہ سانس لینے کا ٹائم. اچھا یہاں پر ایک اور ہمارے نا لوگ اس بات کو ذرا جسے کہتے ہیں نا وہ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک ایسا اللہ تعالیٰ ہے جو معاف کرنے والا نہیں ہے, اور جو کہتا تو رحمان رحیم ہے, لیکن آخرت کے معاملے میں جو ہے وہ اتنا سخت کیوں ہے. تو ہمیں یہاں پہ ایک اور چیز بھی یاد رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسٹ بھی ہے, اللہ تعالیٰ منصف بھی ہے, اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا بھی ہے. ایک بندہ اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جو ہے نا وہ احکامات کے تلے گزار دے, اپنی پوری زندگی دین پہ لگا دے, اپنے تمام معاملات کو کوشش کرے کہ جو ہے نا وہ اچھے سے اچھے طریقے سے انجام دیتا رہے. اس کے مقابلے میں ایک دوسرا بندہ ساری عمر عیاشی کرتا رہے, مر جائے اور اس کے بچے کہیں گے میں نا 5 قرآن پڑھوا کے اس کو بخشوا دوں. کیا چل رہا ہے ابھی, یہ کوئی لطیفے ہیں یہ, یعنی کہ کیا ہے یہ, کوئی مذاق چل رہا ہے یہ, کہ ایک بندے نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ لگا دی, اس کے مقابلے میں ایک عیاشی کرنے والا ہے اور دوسرے کہتے ہیں اس کے لیے یہ کر دو یہ کر دو یہ کر دو. ایسا معاملہ اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں چلتا. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر چیز کھول کھول کر بیان کی ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے, ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ دین کے معاملے میں ہاں یا نہ چاہتے ہیں. موسٹلی, سب تو ایسے نہیں ہے, کہ موسٹلی لوگ دین کے معاملے میں کہتے ہیں کہ مفتی صاحب اے دسو ہاں یا نہ, اے نہ دسو کی ہے, مجھے زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہیں چاہیے, آپ مجھے بتائیں کہ ہاں یا نہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اب جب معاملہ یہاں تک پہنچ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ دین کے لیے نہیں پوچھ رہا ہے, اللہ کرے کہ ایسے ہی ہو, وہ بندہ اس لیے پوچھ رہا ہے کہ وہ اس میں سے کوئی رستہ نکال لے گا اس نے کیا کرنا. اس کی ایک مثال دوں گا آپ کو. آپ نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہوں گے کہ جب کوئی مشکل آ جاتی ہے نا تو وہ سب سے مشورہ کرتے پھرتے ہیں, 1 سے بھی 2 سے بھی 3 سے بھی 4 سے بھی, وہ مشورہ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے بعد وہ مشورہ مانتے کس کا؟ وہ مشورہ اس کا مانتے ہیں جو ان کی فیور میں جس کی بات جا رہی ہو, تاکہ بندوق جو ہے وہ اینڈ پہ اس کے کندھے پہ رکھے گئے وہ دیکھو فلانا بھی یہی کہہ رہا تھا, میں اکیلا تھوڑی, اس نے بھی مجھے یہی بات کہی. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ ان معاملات میں, اللہ تعالیٰ کے معاملات میں, اپنی عقل سے کوشش نہ کریں کہ ہم جو ہے نا وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے سکتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. جو ہمارے سامنے معاملات ہیں اسٹریٹ ہیں, جو سمجھ میں نہیں آتا ہے پوچھنا چاہیے, جو سمجھ میں آتا ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے. اگر غلطیاں کوتاہی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے, اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا چاہیے. اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس بات کو ختم کرتا ہوا الہکم الہ واحد, اور تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے, لا الہ الا ہو, اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. هو الرحمن الرحیم, وہ رحمان ہے اور وہ رحیم. رحمان اور رحیم کی ایکسپلینیشن سورہ فاتحہ میں گزر چکی ہے, لیکن یہاں پہ بات کو جو ہے وہ ایک بار پھر وہ کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور رحیم ہے. رحمان اور رحیم سے آپ یہ مراد لیں, مثلا میں اس کی ایک دوسری ایگزامپل دیتا ہوں کہ فرض کریں
کہ اگر کوئی بندہ کہیں سے گزر رہا ہے اور وہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور ایکسیڈنٹ میں جب وہ بندہ جا کے دیکھتا ہے تو وہاں پر جو ہے نا وہ میاں بیوی جو ہے وہ یا لیٹس سے کپل جو ہے وہ مر چکا ہے اور وہاں پر جو ہے نا ایک بچہ ہے. اب وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس بچے کو نہ ہم لے لیتے ہیں، بیچارہ کس کا بچہ ہے پتہ نہیں، اور وہ نہ اسے پالنا شروع کر دیتے ہیں. اب جب اسے پالنا شروع کرتے ہیں تو کچھ عرصے بعد انہیں احساس ہوتا ہے کہ یہ تو ہم نے ایکسٹرا ذمہ داری سر پہ لے لی، اب تو ہمیں اس کے مسائل بھی ہو رہے ہیں، ایکس وائی زیڈ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو انسان کے اندر یہ کمی اور زیادتی ہوتی رہتی. لیکن اللہ تعالیٰ رحمان، اللہ تعالیٰ اتنا رحم کرنے والا ہے کہ جتنا ہم سوچ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے رحم کرنے کی کوئی حد ہمارے آ ہی نہیں سکتے ہمارے ذہن میں، جتنی بھی ہم سوچ سکتے ہیں. اس کی مثال ایسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کیے، اس میں سے 99 اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ زمین پہ اتارا، اور وہ جو زمین پہ اتارا وہ ایک حصہ تمام جاندار پہ بانٹ دیا، چرند پرند جانور میں آپ سب پہ. اور آپ دیکھیں کہ اس حصے کی وجہ سے چاہے جانور ہو یا چاہے انسان ہو، اس کے بچے کو کوئی جو ہے نا انگلی پہ لگائے تو اسے برداشت نہیں ہوتا. خاص طور پہ جو خونخوار جانور ہوتے ہیں وہ تو چیر پھاڑ کر دیتے ہیں. یہ اس 99 جو اللہ کے پاس میں سے ایک دیا، اس ایک کا بھی 0.00001% ہی پتہ نہیں شاید حصے میں. کیونکہ یہ مت بھولیں کہ قیامت تک ابھی لوگوں نے آتے رہنا، جو ہمیں مل گیا وہ مل گیا، ان کا حصہ بھی اور آنے والا ہے. اور جانور کتنے ہیں، چرند پرند کتنے ہیں، جو یہ کیڑے مکوڑے ہیں وہ کتنے ہیں، کیونکہ ان کے اندر بھی یہ سارے سسٹم. تو یہ معاملات اللہ تعالیٰ اتنا رحم کرنے والا ہے ایکسٹریم، اور وہ کبھی کم ہوتا ہے. جتنا اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے اس کی جو ایکسٹریم ہے اس کو کبھی بھی زوال نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہی اتنی رہتی ہے، کبھی کم نہیں ہوتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ پلٹ آؤ پلٹ آؤ پلٹ آؤ، میں تمہیں معاف کر دوں گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم نے دیکھا، جو بھی ہم نے سنا، جو بھی ہم نے سمجھا، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہماری زندگیوں کے لیے ہدایت بنا دے، ہمارے سینے کا نور بنا دے، اور اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.